اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عرفان اور عرفانیات میں تلاوت کلام الہی کی نہایت ہی اہمیت جو ہے وہ موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس کی اہمیت ہے؟ اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے کہ یہ آسمانی خط ہے عوام الناس کے لیے، یعنی ہم لوگوں کے لیے خداوند متعال کا ایک خط ہے۔ قرآن مجید کتاب نور ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب شفا ہے۔ لہٰذا اس قرآن مجید کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا عدل ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نورانی حدیث انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، دو گراں بہا چیزیں رسول خدا ہمارے درمیان ترک کر کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان دونوں سے جدا نہیں ہوگے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ لہٰذا قرآن کو سمجھنا ہے تو عطرت کی چراغ میں اور عطرت کے سائے میں قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اور اگر عطرت کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور قرآن مجید کا سہارا لینا ہوگا۔ لہٰذا ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا نہایت ضروری ہے فہم مطلب میں اور مدارج عالیہ کو طے کرنے میں۔ اب ایک مومن ہے کہ جس کا ہر روز اس کے وقت کے امام سے رابطہ نہیں ہے، یعنی آج کے اس دور میں اس 22ویں صدی کے ان آغاز کے ایام میں ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں، تو اس 22ویں صدی کے آغاز کے ان ایام میں آپ تمام افراد جو یہ چاہتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے رابطہ قائم کریں اور رابطہ برقرار کریں، یا بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات کریں، تو ان کے لیے بہترین نسخہ ہے قرآن مجید کو تھام لیں، مضبوطی سے تھام لیں۔ کیوں؟ چونکہ قرآن امام زمان سے جدا نہیں ہے۔ کسی نے مرحوم آیت اللہ بہجت سے سوال کیا کہ ہم امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، حضرت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ تو آیت اللہ بہجت نے اسی نسخے کو بیان فرمایا تھا کہ قرآن عدل امام ہے، ثقلین میں سے ایک ثقل ہے، اور رسول خدا فرما رہے ہیں کہ لن تضلوا بعدی ابدا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد اگر تم ان دونوں کے ساتھ تمسک اختیار رکھو، یعنی قرآن اور عطرت کے ساتھ۔ اگر تم نے قرآن کا دامن تھام لیا اور قرآن سے متمسک ہو گئے، قرآن کے ساتھ تم نے لو لگا لی، تو یقین رکھو کہ ایک ثقل قرآن ہے تو دوسری ثقل اس کی امام زمان ہے، اور امام زمان قرآن سے جدا نہیں ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو تھام لیا تو یقین رکھو آپ نے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے دامن کو تھام لیا ہے، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف آپ کے ساتھ ہے،
کیوں؟ چونکہ قرآن آپ کے ساتھ ہے، ہم سب کے گھروں میں قرآن مجید موجود ہے، اور ہم قرآن مجید کو وہ اہمیت اور وہ مقام نہیں دیتے اپنی زندگی میں جو ہمیں قرآن مجید کو دینا چاہیے۔ در واقع ہم قرآن مجید کو نظر انداز نہیں کر رہے، بلکہ قرآن مجید کے ساتھ قرآن مجید کے دوسرے عدل، دوسرے ثقلین میں سے دوسرے ثقل حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو نظر انداز کر رہے ہیں، بالخصوص حضرت صاحب العصر والزمان جل اللہ تعالی فرجہ شریف کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ قرآن اور امام زمان ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ بہترین فارمولہ، اگر آپ امام زمان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، امام زمان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کی زیارت کر لیں، امام زمان کی زیارت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ عدل امام ہے، ثقل ہے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ۔ لہٰذا سیر و سلوک کی منازل وہ افراد جو طے کرنا چاہتے ہیں وہ توجہ فرمائیں، دقت کریں اس مطلب کی طرف کہ طہارت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس تلاوت قرآن سے اپنی روح کو صیقل دیں، یعنی باقاعدہ اس پہ موجود جو زنگ ہے اس کو برطرف کریں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی چیز پہ رنگ کرنا ہوتا ہے، کسی دروازے پہ، کسی لکڑی پہ یا کسی چیز پہ بھی، تو اسے باقاعدہ ایک ریک مار کے ذریعے سے اس کو رگڑا جاتا ہے تاکہ اس کو بالکل ہموار کیا جائے۔ اس پہ اگر کوئی نامساعد قسم کی چیزیں ہیں تو اسے اس کے وجود سے برطرف کیا جائے اور اسے تیار کیا جائے رنگ دینے کے لیے۔ اور اگر کہیں چھوٹا موٹا کوئی نقصان پایا جاتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ کسی چیز کے ذریعے سے، جسے فارسی میں بتونے کہتے ہیں، کسی مواد کے ذریعے سے اس کے سوراخوں کو پر کیا جاتا ہے، پھر اسے ریک مار کے ذریعے سے بالکل جو ہے نا وہ ہموار کیا جاتا ہے تاکہ اب یہ آمادہ ہو جائے رنگ کرنے کے لیے۔ تو عزیزان، قرآن مجید کی تلاوت بھی اسی طرح سے ہے۔ جو افراد حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں، مدارج عالیہ طے کرنا چاہتے ہیں، لقاء اللہ کرنا چاہتے ہیں، انسان کامل بننا چاہتے ہیں، تو دوسرا وظیفہ اور نسخہ جو آیت اللہ طہرانی اس گراں قدر کتاب میں بیان فرما رہے ہیں وہ یہی ہے کہ توجہ کے ساتھ، دقت کے ساتھ، طہارت کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کی جائے، اور اسی تلاوت کلام الہی کی بدولت اپنی روح کو صیقل دیا جائے، قرآنی دستورات پر دقت کے ساتھ عمل کیا جائے اور قرآن مجید سے انس اختیار کیا جائے۔ یہ جو ہم قرآن مجید سے انس اختیار کر رہے ہیں، یہ تنہا قرآن سے اگر انس ہو تو کفایت نہیں کرتا۔ یہ قرآن سے انس ہے اس وجہ سے کہ یہ قرآن ثقل امام ہے اور امام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، امام سے جدا نہیں ہے۔ ہم اس کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہیں تاکہ اس کی تلاوت سے ہم باقاعدہ حبل اللہ کو تھام لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حبل اللہ امام وقت ہے، امام وقت کے دامن کو تھامنا ہے تو قرآن مجید کو تھامنا ہوگا، اپنے ہاتھوں میں طہارت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دقت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہوگی۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ دو چیزیں میں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت ہے۔ آپ کا دامن میری عطرت سے کوتا ہے، یعنی آپ میری عطرت سے رابطے میں نہیں ہیں، امام وقت پردہ غیب میں موجود ہے۔ آپ سب خواہش مند ہیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات کرنے کے، تڑپتے ہیں، آپ کے دل کی یہ آرزو ہے کہ آپ امام وقت سے
ملاقات کریں، امام وقت کی زیارت کریں۔ تو امام وقت کی زیارت اور امام وقت سے ملاقات کا بہترین راستہ قرآن مجید کو کھولنا اور قرآن مجید کی زیارت کرنا ہے۔ آپ نے اگر قرآن مجید کی زیارت کر لی، گویا آپ نے امام زمان کی زیارت کر لی۔ قرآن مجید کی اگر آپ نے تلاوت کر لی تو گویا آپ نے امام زمان کے پیغام کو پڑھ لیا کہ امام زمان آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس قرآن میں امام زمان کو تلاش کریں۔ یہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف آپ سے ہم کلام ہوں گے اسی کلام الہی کی بدولت۔ لہٰذا وہ افراد جو یہ چاہتے ہیں کہ امام زمان سے کوئی گفتگو کریں، وہ اسی نیت سے اگر اس کلام الہی کو کھولیں اور امام زمان سے توسل کریں کہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اس موجودہ صورتحال میں آپ میرے لیے کوئی دستور عنایت فرمائیں، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، کوئی مطلب مجھے بتائیں کہ آپ کا مطلب وہ مجھ تک پہنچے اور مجھے معلوم ہو کہ آپ میری اس موجودہ زندگی میں درپیش مسائل کے بارے میں کیا راہ حل تجویز کرتے ہیں۔ یا صاحب العصر والزمان، میں فلاں مشکل میں ہوں، فلاں مسائل میں گھرا ہوا ہوں، آپ بتائیں، آپ راہ حل بتائیں۔ اس نیت کے ساتھ امام زمان سے توسل کریں، قرآن مجید کو کھولیں، دیکھیں کون سی آیات آتی ہیں۔ یقیناً آپ کی روزمرہ زندگی میں درپیش مسائل سے متعلق امام زمان انہی آیات کو آپ کے سامنے لا کر کھولیں گے۔ لہٰذا ان آیات میں اپنی زندگی کا حل تلاش کریں، دستور تلاش کریں، وظیفہ تلاش کریں۔ لہٰذا اسی وجہ سے مرحوم آیت اللہ بہجت نے ان افراد کے لیے کہا کہ جو امام زمان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن مجید کی زیارت کر لیں، امام زمان سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔